अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 2 जुलाई जुमातुल मुबारक सन 2021। साबका अहलिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रेहाम खान साहिबा, उनके हवाले से लंदन हाई कोर्ट की एक फाइंडिंग सामने आई है, जिसमें उन्हें ये अदालत ने इस बात का तयन किया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की ये कंप्लेंट थी, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साबका ख़ुसूसी मुआविन, उन्होंने कहा था कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की है रेहाम खान ने, और बदनाम करने की कोशिश इस तरह से की है कि PIA का जो होटल था न्यूयॉर्क में, रूज़वेल्ट होटल, उसका इल्ज़ाम मुझ पर यह लगाया कि मैं उसको किसी के साथ डील कर रहा हूँ, बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, करप्शन कर रहा हूँ, उसमें माल बना रहा हूँ, और मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पर। तो लंदन हाई कोर्ट ने जो पहली फाइंडिंग अपनी दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बादियो नज़र में ये लगता है, और ये है ऐसा, कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो ये ट्वीट की गई है, जो रेहाम खान साहब की वीडियो की गई है, उससे जुल्फ़ी बुखारी साहब की जो इज़्ज़त है उस पर हरफ आया है, और ये डेफामेटरी है। अब इसकी जनाब मैं आपको पूरी इसकी तफसील भी देता हूँ। रेहाम खान साहबा ने क्या कहा, और वो तो कह रही हैं कि मैंने तो यानी उन्होंने जो कुछ कहा आप हैरान हो जाएंगे सुन के, अगर आप उनके ट्वीट देखें और जो कुछ उन्होंने कहा वहाँ पे अदालत में, तो एक बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। लेकिन बहरहाल जुल्फ़ी बुखारी अपना केस जीते हैं वहाँ पर, और पहला राउंड उन्होंने जीत लिया। अब समाअत होगी पूरी उसकी, क्योंकि अब ये डेफामेटरी है, तो अब सबूत देना पड़ेगा रेहाम खान साहबा को, अदालती वहाँ का जो निज़ाम है उसकी रूह से। अगर सबूत वो ना दे सकी तो फिर इस पर उन्हें डैमेजेस देने पड़ेंगे, उन पर पैसा देना पड़ेगा। और अगर रेहाम खान साहबा ने कहा कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनके नाम जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको बेचा जाएगा, उसको कन्फिस्केट किया जाएगा, उनके अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे। अगर वो साबित ये ना कर सकी कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कुछ 2 नंबरी कर रहे थे, तो फिर रेहाम खान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े बयान दिए उन्होंने, पूरी हम आज आपके साथ वो करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जज साहब ने जो जज साहिबा हैं गालिबन, कैरन स्टेन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी उन्होंने जंग ग्रुप का हवाला दिया है कि जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान ने भी एक चैनल पर उनके मालिक पर केस किया था डेफेमेशन का, और उसमें लंदन हाई कोर्ट ने फैसला शकील रहमान साहब के हक़ में दिया था, और ये कहा जज साहबा ने कि ये अब एक प्रेसिडेंस सेट कर दी गई थी। और क्योंकि ये जो वीडियो की गई थी और ये जो वीलॉग किया गया था, ये जो इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने रेहाम खान साहबा ने, ये UK की जुरिस्डिक्शन में था, यूनाइटेड किंगडम में ये सब कुछ किया गया, टेप वहाँ पे बनाई गई, बात की गई। तो इसलिए अब UK की जो जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ पर UK का लॉ अप्लाई करता है। अगर रेहाम खान साहबा इस बात को साबित नहीं कर सकती, तो फिर तो जनाब एक बड़ी कहानी आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ, और इसमें बेसिकली आप सबको पता है कि बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से शादी की थी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे रेहाम खान साहबा से, लेकिन रेहाम खान साहबा जैसे ही उनकी शादी हुई, तो ऐसा लगा कि वो पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। वो इमरान खान साहब उन्हें साथ लेके ज़रूर गए, लेकिन उनकी जो इंटरवेंशन थी पार्टी के मामलात में, मुबैना तौर पर, रिपोर्टेडली, एलिजिडली, वो बहुत बढ़ गई, और फिर उससे इमरान खान साहब और रेहाम खान साहबा का एक झगड़ा शुरू हुआ, और फाइनली फिर वो जाके डिवोर्स पर हुआ। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि एक बहुत ही विलिफिकेशन जो है, एक बड़ी कैंपेन, एक ऐसी गुफ्तगू इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब की प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में, रेहाम खान साहबा फिर एक किताब लिखी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बड़े शदीद इल्ज़ाम लगाए इमरान खान साहब पर, और इस बीच में उनकी तस्वीर भी आई कि उनकी हुसैन हक़ानी से भी मुलाकातें हुई। बहुत सारे लोगों ने, उनका ये ख्याल है कि ये किताब जो है उसको लिखने में हुसैन हक़ानी साहब ने बड़ी मुआवनत की है। और फिर इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब का ये नाम आया कि उन्होंने भी इस हवाले से मुआवनत की है। ये इल्ज़ाम लगते रहे, तरदीद की इसकी शहबाज साहब ने कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक ये परसेप्शन जो है ये ज़रूर रहा किसी हद तक। अब रेहाम खान इतने इंटरव्यू दिए रेहाम खान साहबा ने इमरान खान साहब के हवाले से,
یہاں تک ایک اتنی پرائیویٹ کنورسیشن انہوں نے کی جو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے میں کبھی اس بات کی کچھ سوچا بھی جا سکتا ہو. ڈیورس ہوتی ہے, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن میاں بیوی کے اپنے جو ذاتی جو پرائیویٹ ان کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں ہمارے جو خاندانی خواتین ہیں, جو شریف خواتین ہیں, عام بھی خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتی. لیکن ریحام خان صاحبہ نے یہ ساری گفتگو اس طرح کی انٹرویوز میں. ٹائمنگ کیا ہے, کتنی ٹائمنگ ہے, آپ مطمئن تھیں نہیں تھیں, یعنی ایسی باتیں کی جو کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. انٹرویوز میں ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ. اب آ جاتے ہیں زلفی بخاری صاحب. پی آئی اے کے اس ہوٹل کے حوالے سے, روزویلٹ ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے, مینہٹن میں, نیو یارک کے مڈ میں ہے. یہ کہا گیا کہ جناب زلفی بخاری اس کو بیچنے کے چکر میں ہے. یہ بھی الزام لگایا گیا ہے. یہ ریحام خان صاحبہ نے, مجھے نہیں پتا یہ الزام لگایا یا نہیں, لیکن اخبارات میں نے دیکھا, سوشل میڈیا پر بھی میں نے دیکھا, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ کوشنر, وہ اس کو لینا چاہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, اور زلفی بخاری ان کو یہ بیچنا چاہ رہے ہیں, اور یہ ڈیل ہو گئی ہے. اور اس پر ایک ویلاگ کیا تھا, اس پر ایک سوشل میڈیا پر ریحام خان صاحبہ نے یہ بات کہی تھی. تو زلفی بخاری صاحب نے لنڈن ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کی کہ یہ میری عزت پر حملہ کیا گیا, تو ریحام خان صاحبہ کو اس پر سزا ملنی چاہیے. اب جناب اس کو 8 اس میں انہوں نے پیش کیے ٹویٹرز, اور اس کے علاوہ ان کا ریحام خان صاحبہ کا جو ویلاگ تھا وہ انہوں نے کہا اس میں ٹویٹرز میں اور ری ٹویٹس میں, اور بتایا کہ جناب یہ میری بے عزتی ہوئی ہے. اچھا, جسٹس وہاں پر ریحام خان صاحبہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو مجھ پر یہ جو الزام ہے, کیونکہ وہاں پر جو قانون ہے اس میں لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, لیول 3 ہے. لیول 1 وہ ہے کہ جس سے انسان کی ریپیوٹ ڈیمیج ہو جائے, جو بہت شدید الزام ہو, کسی کی بے عزتی ہو جائے. تو زلفی بخاری نے یہ کہا کہ یہ لیول 1 کا الزام ہے, اور اس سے میری جو شہرت ہے بہت متاثر ہوئی ہے, مجھے بڑا نقصان ہوا ہے, مجھے میرے بارے میں یہ تاثر بن گیا کہ میں کوئی بڑا بے ایمان آدمی ہوں. تو یہ ایک بڑا سنگین مجھ پر الزام ہے. تو اس پر ریحام خان صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ سنگین الزام ہے ہی نہیں, اس سے تو زلفی بخاری صاحب کی ریپوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہی نہیں ہوئی. یہ جو الزام ہے اس کو آپ لیول 3 میں رکھیں. اور یہ جو میں نے سارا کچھ کہا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو ایک پبلک انٹرسٹ تھا, یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ پی آئی اے کی ملکیت ہے, اور میں نے یہ آگاہی دینے کے لیے, لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہ یہ اس طرح کی کوئی بے ایمانی ہو رہی ہے, تو میں نے یہ ٹویٹ کیا. یہ میں نے سب کچھ سوشل میڈیا پہ میں نے یہ کہا تھا. زلفی بخاری صاحب نے 7 جو ہے نا ٹویٹس اور ری ٹویٹس انہوں نے پیش کیے عدالت میں, ان کے وکیل نے, اور اس نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں صرف یہ ایک, اور اس میں بڑے اینکرز کے بھی نام آئے جنہوں نے اس کو کیا. اور پھر ایک ٹویٹ میں تو یہ بھی کہا گیا کہ نیپوٹزم ہے, یعنی اقربا پروری کی کوشش کر رہے ہیں زلفی بخاری. پھر ایک ری ٹویٹ میں یہ لکھ دیا گیا کہ شاید وہ اس کو اب وہ پیمرا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ پیمرا نے آرڈر نوٹسز جاری کر دیے ہیں ریحام خان صاحبہ کو. تو وہ جو پورا کیس تھا وہ اب وہاں پر گیا عدالت کے سامنے, تو عدالت نے ریحام صاحبہ سے کہا ہے کہ جناب آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی ریپیوٹ متاثر نہیں ہوئی, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کچھ سنگین بات نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے پبلک میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی. بالکل میں آپ کی اس بات سے جج نے کہا متفق نہیں ہوں, آپ کی یہ بات قطعی طور پر غلط ہے, اور آپ نے جو کچھ کہا یہ میں آج اپنی فائنڈنگ دے رہی ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا اس سے زلفی بخاری کی شہرت متاثر ہوئی ہے, اس سے زلفی بخاری کی عزت متاثر ہوئی ہے, اور ایک زلفی بخاری کے بارے میں یہ پرسیپشن بنا ہے کہ زلفی بخاری ایک بے ایمان آدمی ہے, اقربا پروری کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ فرسٹ جو پہلا راؤنڈ ہے وہ تو جیت لیا زلفی بخاری نے, کہ جو زلفی بخاری نے یہ کہا کہ ریحام خان نے یہ کہہ کر میری ہتک کی ہے, عدالت نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہتک ہوئی ہے اگر اس کے ثبوت ریحام صاحبہ کے پاس نہیں ہے. اب اس کی سماعت ہوگی, قانون کے مطابق یہ کیس چلے گا. ریحام خان صاحبہ کو عدالت میں آ کے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ایویڈنس ہے کہ جس میں
میں نے یہ کہا کہ زلفی بخاری یہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، زلفی بخاری نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اقربا پروری کر رہا ہے۔ اب اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو جناب منجی ٹھک گئی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، منجی بالکل ٹھک گئی ریحام خان صاحبہ کی، اس لیے کہ یہ ایک بڑا کیس ہے اور اس میں بڑے ڈیمیجز ہوں گے اور اس میں بہت ایک معاملہ جو ہے نا وہ آئے گا۔ اور بہرحال اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ریحام خان صاحبہ نے، عمران خان صاحب نے بڑے صبر سے کام لیا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن ریحام خان صاحبہ نے وہ باقاعدہ صرف بیوی تھی وہ، لیکن وہ تو پھر ایک پولیٹیشین بن گئی ہیں، اب ہر چیز پر ٹویٹ کرتی ہیں معمولی اور اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی ان کی لینگویج ہے کہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کسی خاتون کی لینگویج ہے، اور کوئی عورت ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بات کر نہیں سکتی۔ لیکن ریحام خان صاحبہ کو اللہ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب پر اللہ اپنی مہربانی کرے، جو جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے معاملات انہوں نے یہ کیے ہیں۔ تو بہرحال اب زلفی بخاری کے کیس میں لنڈن ہائی کورٹ میں منجی ان کی ٹھک گئی ہے، اور اب آگے ایک تو ہتک عدالت نے کہا کہ انہوں نے کی ہے، ثبوت تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ روزویلٹ ہوٹل تو آج بھی پی آئی اے کے پاس ہے، روزویلٹ ہوٹل کے بکنے کی کوئی کہانی جو ہے، وہ جو بھی کہانیاں بیان کی گئی تھیں وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی، اور پی آئی اے کی ملکیت ہے، وہاں پر ہے، ابھی کابینہ نے ابھی بجٹ میں ان کے جو پیمنٹس کے لیے اور اس کو ان کے جو حساب میں پیسے تھے وہ بھی اپروو کیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ فیکچولی یہ بات غلط ہے کہ جو پی آئی اے کا ہوٹل روزویلٹ ہے وہ کسی نے بیچنے کی اگر کوشش کی ہے تو پھر اس کا آپ ایویڈنس لے کے آئیں۔ اب اگر ریحام خان صاحبہ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو جناب منجی ٹھک گئی ان کی۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، فوراً نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا، اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں بھی اس کا فیڈ بیک آئے، اور یہ جو نیچے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ اپنے سوال بھیجیں، اپنا فیڈ بیک بھیجیں، اپنا سوال ویڈیو چھوٹا سا 1 منٹ کا ریکارڈ کر کے بھیجیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ پلے کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔